مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 14 باب پہلی 12 آیات مقدسہ۔ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیسیا کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دے دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ لامحدود زندگی کا آغاز ہے۔ ہر زئی روح نے انتقال کرنا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جہاں رحلت یا تکلیف کا انحصار ہمارے اعمال پر ہے۔ جو لوگ زندگی جیسی نعمت کو کسی عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں وہ حیات جاودانی پا لیتے ہیں۔ موت دردناک سہی لیکن اتنی ہی ناگزیر بھی ہے۔ زندگی کی اس دور میں کچھ قدرتی موت پاتے ہیں، کچھ حادثاتی، کچھ بیماری، جبکہ کچھ قتل یا شہید کیے جاتے ہیں۔ اصلاحاً شہید سے مراد وہ شخص جو خدا کی راہ پر سچائی کے لیے قربان ہو۔ کیتھولک کلیسیا میں بہت سارے ایسے شہداء ہیں جو ایمان کے غازی ٹھہرے اور سچ کی خاطر شہادت نوش فرمائی۔ ایسی ہی عظیم اور چشم چراغ ہستیوں میں ایک نام مقدس یوحنا اصطباغی کا ہے، جس کی شہادت کا ذکر ہم آج کی انجیل مقدس میں سنتے ہیں۔ کلیسیا یوحنا اصطباغی کا یوم شہادت بالخصوص 29 اگست کو یاد فرماتی ہے۔ لفظ شہادت کے عام طور پر دو مفہوم ہیں، اول شہید ہونا، قتل کیا جانا یا پھر مارا جانا، جبکہ دوم یعنی گواہی دینا، گواہ بننا، شاہد ہونا، اور یہ دونوں باتیں ہم یوحنا کی شہادتوں سے منسوب دیکھتے ہیں۔ ایک وہ شہادت جب یوحنا کا سر ہیرودیس کی بیٹی کی خواہش پر قلم کیا گیا، جس کا ہم آج کی انجیل مقدس میں سنتے ہیں، جبکہ دوسری شہادت یوحنا کی گواہی سے ماخوذ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے اقرار پر کیا۔ لکھا ہے، اور اس نے انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ یوحنا اصطباغی نے سچائی کا علم بلند کیا۔ آپ اپنی زندگی کے اعمال سے شاہد بھی رہے اور شہادت بھی نوش فرمائی۔ نئے عہد نامے کا پہلا شہید اور نبی یوحنا اصطباغی ہے، جس سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یسوع کے یہ الفاظ سننے پائے کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں۔ متی 11 باب اس کی 11 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ پورے پاک کلام میں یہ واحد حوالہ ہے جب کسی کو یہ واحد مرتبہ ملا کہ عورتوں میں سب سے بڑا یوحنا اصطباغی ہے۔ یوحنا اصطباغی عہد عتیق کے آخری جبکہ عہد جدید کے پہلے نبی ہیں۔ پرانے عہد نامے کا پہلا شہید ہابل جبکہ نئے عہد نامے کا پہلا شہید یوحنا اصطباغی ہے۔ آپ سچائی اور استقامت کا مضبوط پہاڑ اور سادگی گزارنے کا عظیم مینار تھے۔ آپ
بے باکی اور بے خوفی سے کلام خدا کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ بطن مادر ہی سے خدا کے نذیر اور سچائی کے سفیر ہیں۔ یہودی قوم آپ کو الیاس نبی سے تشبیہ بھی دیتے ہیں۔ کیا پھر تو الیاس ہے؟ یوحنا 1:21۔ آپ مرد خدا بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ یوحنا اصطباغی یسوع مسیح کا پیش رو ہے جو المسیح کے آنے سے قبل اس کی راہ تیار کرنے کو ہے۔ جب ہم یوحنا اصطباغی کی حالات زندگی دیکھتے ہیں تو یوحنا اصطباغی کے 6 ماہ بعد پیشتر جنوبی یہودیہ کے کوہستان ملک میں زکریا کاہن اور الزبات کے ہاں یہ پیدا ہونے والا بچہ نہایت دلیر ثابت ہوا۔ یہ دونوں خدا پرست یہودی تھے، یعنی زکریا کاہن اور الزبات۔ یوحنا کی ماں اور مقدسہ مریم دونوں آپس میں رشتہ دار اور بہنیں تھیں، اور یوں خداوند یسوع مسیح اور یوحنا اصطباغی آپس میں کزن تھے۔ آپ کی پیدائش معجزانہ ہے کیونکہ آپ کی پیدائش کی خوشخبری خداوند کے فرشتے نے آپ کے والد محترم زکریا کاہن کو دی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو سچ کا علم بلند کرتے ہیں اور سچ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے الہی فضل اور منصوبے کے مطابق اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بیابان اور ویرانوں میں گزارا۔ 30 برس کی عمر میں آپ دریائے اردن آئے اور توبہ اور تبدیلی کا پیغام دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے تیاری کا سلسلہ تھا۔ تباریوس کے دور حکومت کے 15ویں برس میں بیابان میں خداوند کا کلام زکریا کے بیٹے یوحنا کو ملا، لوکا 3:2 سے، اور یوں وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے والا ہوا، جس کی تعلیم اور دعوت یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، مقدس متی کی انجیل 3:2 سے، اور کہ مسیحا جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے، جو بے عیب برا بن کر گناہ اٹھا کر ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ بحال کرتا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا اصطباغی کی زندگی اور تبلیغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی منادی کا طریقہ کار سب سے انوکھا، افضل اور اعلیٰ تھا۔ وہ بلا خوف و خطر مسیح کے منکر لوگوں کو ڈانٹتا، انہیں تنبیہ کرتا اور انہیں توبہ کی دعوت دیتا تھا۔ یہ لوگ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے، جنہیں یوحنا پانی کا بپتسمہ دیتا اور توبہ کی دعوت بھی دیتا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ فریسی، صدوقی، سپاہی اور محصل کی چوکی پر بیٹھنے والے بھی یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ پانے آتے تھے۔ بے شک یوحنا کی شخصیت ایک ایسے کردار پر مبنی ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے نمودار ہوا لیکن اپنے پیچھے ایک مکمل تاریخ چھوڑ گیا۔ یوحنا اصطباغی صاف گو اور سچائی پسند تھا، اور یہی بات اس کی شہادت کا باعث بھی بنی۔ جب یوحنا سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نور نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں، اور نہ ہی میں الیاس ہوں، بلکہ میں تو نور کی گواہی دینے آیا ہوں۔ یوحنا اصطباغی کو حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کا مربی بھی کہا جاتا ہے۔ حق اور سچ کی گواہی دینے کے لیے ہی یقیناً اس نے شہادت پائی ہے۔ یوحنا کی موت کا سبب ہیرودیاس سے شادی کرنا تھا، جس کا واقعہ آج ہم انجیلی اقتباس میں سنتے ہیں، جو کہ اس کی غیر منکوحہ بیوی تھی، جس کی مذمت صرف یوحنا نے کی، جبکہ اس کے برعکس یوحنا کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ یوحنا اصطباغی حق اور صداقت کی آواز اور پرچار کرنے والا تھا۔ وہ سچائی پر ڈٹا رہا اور سچائی کو ہی بام عروج تک پہنچایا۔ آپ کی شہادت حق اور سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ حاکم وقت، جسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے لومڑی کہا اور جس نے انہیں پیلاطوس کے پاس بھیج دیا، اسی نے اپنے بھائی کی بیوی کا ناجائز طور پر اپنے پاس رکھنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ بات غیر شرعی اور غیر اخلاقی تھی۔ اس لیے یوحنا نے حاکم وقت کو منع کیا کہ وہ اس پر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن ہیرودیس کی بیوی ابھی بھی خوش نہ تھی۔ وہ اپنی رسوائی کا اس سے کہیں زیادہ انتقام لینا چاہتی تھی۔
بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر جب ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تو سلومی نامی ہیرودیاس کی بیٹی نے خوبصورت رقص پیش کر کے سب کے دل مو لیے۔ بادشاہ نے انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے منہ مانگی خواہش پوری کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی ماں سے صلاح مشورہ کیا اور سب کے سامنے آپ کے سر کو مانگ لیا۔ بس سپاہیوں کو قید خانہ میں بھیج دیا گیا اور ایک عورت کی خواہش پر آپ کے سر کو قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس بات کی آگاہی ہمیں کلام اقدس کی معرفت ملتی ہے کہ ہیرودیس رئیس ربا نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس سے شادی کرنے کی غرض سے یوحنا استباغی کو قید میں ڈلوا دیا، کیونکہ یوحنا استباغی نے ہیرودیاس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے۔ لیکن ہیرودیس کی سالگرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی بیٹی نے رقص کر کے بادشاہ کو خوش کیا تو بادشاہ نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگے گی وہ اسے انعام میں دیا جائے گا۔ لڑکی نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق یوحنا استباغی کا سر تھال میں مانگ لیا۔ ایسے تحفے پر بادشاہ دلگیر ہوا کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا، تاہم اس نے اپنی عزت کی خاطر کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے آدمی بھیج کر یوحنا استباغی کا سر کاٹ کر تھال میں اس لڑکی کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد یوحنا استباغی کے شاگردوں نے اس کی لاش لے کر اسے دفنایا۔ ایک یہودی تاریخ دان جوزفس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہیرودیس اور ان لوگوں کو جنہوں نے یوحنا استباغی کے قتل میں بھرپور کردار ادا کیا اور اس کی مخالفت کرتے تھے، خدا نے انہیں بڑی سزا دی۔ تھوڑی سی مدت کے بعد رومی شہنشاہ نے ہیرودیس کو جلا وطن کر دیا۔ کیتھولک کلیسیا یوحنا استباغی کی اس شہادت پر فخر محسوس کرتی ہے، جس نے حق اور سچ کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ قربان ہونا پسند کیا۔ کلیسیا آپ کی ساری خدمات کو، آپ کی ساری زندگی کو، کاموں اور مقاصد کو یاد کرتی ہے اور آپ کی بے لوث خدمات کی بدولت آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ آپ کے وسیلہ سے سچ کی جیت ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم بھی سچ کی جیت کے لیے یوحنا استباغی جیسا رویہ رکھیں۔ ہم بھی یوحنا استباغی کی طرح دلیری سے خدا کے کلام کی بشارت اور خوشخبری دیں اور ہیرودیاس کی مانند احمقانہ وعدوں سے اجتناب کریں، جس نے نوجوان لڑکی کا محض رقص دیکھنے کے لیے اتنا بڑا وعدہ کر لیا۔ ہم ایسے وعدے کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ ہم ارمیا کی طرح دلیری کے ساتھ نبوت کا کام سر انجام دیں۔ ہم اپنا پیغام اور کلام نہیں بلکہ ارمیا اور یوحنا استباغی کی طرح خدا کے کلام کی منادی کریں جس کے لیے اس نے ہم سب کو چنا ہے۔ بس جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔